ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور، اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت عطا فرمائی، ان آیات میں اس حکومت کا ذکر کیا گیا۔ رب فرماتا ہے ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ وہ باد صبا تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس پر کئی بار ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے قابو میں کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے تھے وہ فرما بردانہ طریقے سے نرم نرم چلتی تھی، اور جہاں آپ چاہتے تھے وہاں پر آپ کو لے کر کے جایا کرتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہوا کو مسخر کیا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو سفر تھا وہ بڑا تیز رفتار سفر تھا۔ تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ صبح کے وقت میں چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر طے کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا ایک مہینے میں طے کرتا ہے، اور شام کے وقت میں چلتے تو رات تک ایک مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیا کرتے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صبح کے وقت میں دمشق سے نکلتے تو دوپہر کو آپ استخر میں جا کر کے قیلولہ فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے ایک مہینے کے راستے پر ہے، اور شام کو استخر سے آپ روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آ کر کے آپ آرام فرماتے۔ تو یہ بھی تیز رفتار سوار کے اعتبار سے ایک مہینے کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ پھر دوسری بات رب نے بیان فرمائی کہ شیاطین کو بھی آپ کے بس میں کر دیا گیا، وہ معمار اور غوطہ خور، یعنی معمار کا مطلب تعمیری کام کرنے والے، تو آپ کے وہ تابع تھے۔ دنیا میں آپ نے جس انداز کے اندر جناتوں نے آپ کے لیے عمارتیں بنائی وہ بے مثال رہیں، اور اسی طرح جو غوطہ خور تھے جنات آپ کے، وہ آپ کے لیے سمندر سے موتی نکالتے تھے۔ سب سے پہلے سمندر میں موتی آپ ہی کے لیے نکالے گئے، اور سرکش جو شیاطین تھے ان کو بھی اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ ان کو باندھ کر کے رکھتے تھے اور وہ آپ کے سامنے ذرہ برابر بھی چوں چرا کرنے کی جسارت نہیں رکھتے تھے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کیا کیا کام کرتے تھے۔ فرمایا اونچے اونچے محل اور عالی شان عمارتیں، مسجدیں بناتے تھے، اور بیت المقدس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں نے تعمیر کیا۔ ایسی تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں پرندوں کی تصویریں بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ ناجائز نہیں تھا۔
اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے بناتے. کھانے کے جو پیالے بناتے وہ حوض کے برابر ہوا کرتے. یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھا لیتے تھے. اور ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی دیگیں آپ کے لیے وہ جنات بنایا کرتے تھے. اور یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم ہوتی تھی, بہت بڑی ہوتی تھی, یہاں تک کہ ان کی جگہ سے ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا تھا. لوگ سیڑھیاں لگا کر کے ان دیگوں پر چڑھتے تھے. اور یہ دیگیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یمن کے اندر تعمیر کی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکومت آپ کو عطا فرمائی, ان آیات کے اندر اس کا ذکر فرمایا گیا. یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں رب نے جو فرمایا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا نرم نرم چلتی تھی, اور ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ سلیمان کے لیے سخت ہوا کو تابع کر دیا, تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہوا تو تھی بڑی تیز, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس میں کر دی گئی تھی اور وہ آپ کے تابع ہو کر نرم چلتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے قبضے میں چاہے فرما دیتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسی حکومتیں فرماتے ہیں. تو یہ حکومت اللہ کی عطا سے ہوا کرتی ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا, تو جو ان کے لیے مسخر ہوا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہوا کہ اس کے لیے ایک ہی وقت کے اندر ہوا, شیاطین, پرندے سب مسخر ہو گئے ہوں. اللہ تعالیٰ نے شاہان زمانہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو بھی, شیاطین کو بھی اور پرندوں کو بھی مسخر فرما دیا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ یہ حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکومت میسر نہیں آئی. اس سے پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت دی, تو میرے آقا علیہ السلام تو سارے نبیوں میں افضل ہیں, تو آپ کو تو اور بھی زیادہ حکومت عطا فرمائی گئی, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت دی, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے دنیا کی بھی بادشاہت دی اور آخرت کی بھی بادشاہت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام فرش کے بادشاہ رہے تو آپ عرش کے بھی بادشاہ رہے اور فرش کے بھی بادشاہ رہے. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. یہ وہ شاعر نے جو کہا بالکل سچ کہا ہے. اور حضرت آمنہ خود بیان کرتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک سفید بادل آیا, اس نے آپ کو ڈھانپ لیا, پھر بعد میں سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے آپ, اور یہ آواز آ رہی تھی کہ واہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا, زمین و آسمان میں کوئی مخلوق نہیں جو آپ کے قبضے میں نہ آئی ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کی بادشاہت دی گئی, تو آپ کو زمین و آسمان دونوں کی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ سمجھ لیں کہ حیوانات, جمادات, وحشی, طیور, آسمان, فرشتے, ساری جگہوں پر اللہ نے اور سارے لوگوں پر اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی. اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس میں چت قبرے گھوڑے پر رکھ کر کے دنیا کی چابیاں لے کر کے آئے. یعنی آپ کو ایسی حکومت اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور زمین پر حکومت تو میں نے اس سے پہلے بتایا بھی کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو سراقہ نے تعاقب کیا تھا, میرے آقا علیہ السلام نے زمین سے کہا تھا کہ زمین پکڑ لے, تو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا تھا. جب اس نے معافی مانگی تب آپ نے چھوڑا. تو زمین پر بھی اللہ نے حکومت دی, ملائکہ پر بھی حکومت عطا فرمائی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں ہیں. یہ آسمانوں میں جو 2 وزیر ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل. فرشتوں پر بھی حکومت ہے. اور اسی طرح فرمایا گیا کہ بدر میں جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ میں آئے, اور بدر میں 3 بار آندھی آئی. پہلی آندھی میں جبریل تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ میں, پھر میکائیل علیہ السلام آئے, پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے 1000 فرشتوں کو لے کر کے. اور پھر جب بدر کی جنگ ختم ہو گئی تو جبریل علیہ السلام سرخ گھوڑے پر حاضر ہوئے, اور حضرت جبریل کے ساتھ میں ہتھیار بھی تھے, انہوں نے حاضر
حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اس وقت تک میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے. کیا آپ راضی ہو گئے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں راضی ہو گیا. تب جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے. تو ملائکہ پر بھی حکومت. اسی طرح سلیمان علیہ السلام جن و انس کے بادشاہ تھے مگر سب کے نبی نہیں تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے نبی تھے, سب کے نبی بھی تھے, اور ازل سے لے کے ابد تک جو بھی نعمت جس کو بھی ملتی ہے میرے آقا کے صدقے میں ملتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو بھی جو یہ بادشاہت ملی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے صدقے ہی میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. لا رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, ساری نعمتیں آپ ہی کے صدقے میں ملتی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملی. اسی طرح جنات یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سیاہ اژدہا آیا, سانپ ناگ آیا کالے رنگ کا, اور اس نے میرے آقا علیہ السلام کے قریب ہو کر کان میں کچھ کہا, پھر آپ نے بھی کچھ کہا, پھر وہ غائب ہو گیا. تو جب آپ سے پوچھا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سانپ آیا تھا کالا اژدہا یہ جناتوں کا قاصد تھا. وہ جنات ایک صورت کو بھول گئے تھے تو میرے پاس میں وہی صورت پوچھنے کے لیے جناتوں نے بھیجا تھا, تو میں نے اس کو بتائی تو پھر وہ چلا گیا. یعنی جناتوں پر بھی اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی. اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جناتوں کے وفد نے میرے پاس آ کر کے کھانے کی درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی کھانا بنا دیجئے تو عطا فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہڈی پاؤ گے تو تازہ گوشت ہوگا اور گوبر پر کھانا موجود ہوگا. یعنی جب ہم ہڈی کھاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور جنات اس ہڈی کو لیتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے اس پر گوشت آ جاتا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو کھانا دیا, اور گوبر کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ جناتوں کے جانوروں کی خوراک ہو جاتا ہے. اسی طرح مقام نخلا میں جناتوں کی جماعت آپ کی بارگاہ میں آئی, داخل اسلام ہوئی. سلیمان علیہ السلام ایک ماہ کی منزل آدھا دن میں طے کر لیتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے براق سے 50,000 سال کی مسافت کو تھوڑی دیر کے اندر طے فرما لیا تھا. یہ آپ کے سفر کا عالم تھا. سلیمان علیہ السلام نے عجائبات زمین کو دیکھا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے زمین کے عجائبات کو بھی دیکھا اور آسمان کے عجائبات کو بھی دیکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی. یاد کریں جب جنگ خندق ہوئی تو ہوا نے ان کافروں کے خیموں کو اکھاڑ کر کے رکھ دیا اور دیگچے ان کے الٹ دیے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مشرقی ہوا کو میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ نے جنگ کے موقع پر بھی ہوا کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام تو چونکہ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں اسی لیے پل صراط پہلے آپ عبور کریں گے, دروازہ جنت پہلے آپ کھٹکھٹائیں گے, پہلے آپ جنت میں جائیں گے, شفاعت کبریٰ آپ کو ملے گی, آدم و من سوا سب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے راستے سے چونٹی کی آواز کو سن لیا تھا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اپنے پالنے میں ہوتا تھا, جھولے میں ہوتا تھا, تو چاند جو عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا اس سجدے کی آواز کو بھی میں سنا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے یہ ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. ان چیزوں کو میں اس لیے بیان کر دیا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی ہے. رب نے وہ حکومت اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی ہے. پھر آخر میں رب نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے, اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ, تجھ پر کچھ حساب نہیں. رب نے فرمایا جو کچھ بھی میں نے دیا ہے نا سلیمان علیہ السلام کو یہ سب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا میری عطا ہے, چاہو تو دو اور چاہو تو روک کر کے رکھو. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عالم ہے جس کو چاہیں دے دیں جس کو چاہیں نہ دیں, تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی عطا کا کیا عالم ہوگا. میرے آقا کو بھی اللہ نے دے دیا ہے کہ محبوب جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ مالا مال فرما دیتے ہیں. اور پھر اخیر میں فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَحَابٍ, اور فرمایا کہ اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے.
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قرب اچھا ٹھکانہ ہے تو کیا میرے آقا علیہ السلام کے لیے اچھا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں وہابیوں نے کہاں سے یہ پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے خاتمے کے بارے میں معلوم نہیں تھا معاذ اللہ. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ ان کے خاتمے کا عالم کیا ہے، کتنا اچھا ٹھکانہ ہم نے ان کو دیا ہے، تو جب ان کا اچھا ٹھکانہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا کتنا اچھا ٹھکانہ ہے. وہ تو آج ہم کو اگر پتہ چلے تو چلے، اگر نہیں تو کل قیامت کے دن جب محبوب علیہ السلام کی شان ظاہر ہوگی تب جو نہیں مانتے ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اللہ رب قدیر ہمیں ان کے صدقے کے اندر مقامات بلند نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.